ہدیے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تحفہ اور دلہن، جمع کیا ہوتی ہے اس کی؟ ہدایا، جیسے وصیہ سے وصایا۔ تحفہ دینا کیوں ضروری ہے؟ تحفہ دینے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تاکہ آپس کی محبت بڑھے، تعلقات اچھے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو، دوسروں کا دل خوش کیا جائے، کیونکہ بہترین نیکی کسی کا دل خوش کرنا ہے۔ دینے کا مزاج پیدا ہو کہ جب ضرورت نہ بھی ہو، کسی کی نیڈ نہ بھی ہو، تب بھی دینا آئے۔ اسلامی طریقہ، اسلامی شعار ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ خیر کرنے سے ہی خیر پلٹتی ہے۔ آپ کسی کو محبت دیں گے تو محبت ملے گی۔ تحفہ دینا اصل میں کیا ہے؟ محبت دینا ہے۔ اجنبیت دور ہوتی ہے، باہمی قربت پیدا ہوتی ہے، اچھے تعلقات بھی مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ تعلقات ایسی چیز نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے گرہ لگا لی تو بس وہ لگ گئی اور اس کے بعد دوبارہ اس کو درست کرنے کی یا قائم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ انسانی بونڈنگ ہمیشہ مسلسل نگہداشت کا تقاضا کرتی ہے۔ انسانی تعلقات کیا چاہتے ہیں؟ نگہداشت۔ نگہداشت کا کیا معنی ہے؟ کیئر۔ جب باب مفعلہ میں جاتا ہے ہادہ یہادی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باہم مل کے کھانا کھانا، اپنا اپنا لا کر۔ ٹھیک ہے، تو اتنے جو فائدے آپ نے بتائے تو کچھ عمل بھی کیا؟ کیونکہ یہ ہم کتاب برائے کتاب نہیں پڑھ رہے، یہ علم برائے علم نہیں، یہ کیا ہے؟ علم برائے عمل ہے۔ ویسے تو ہم عام طور پر یہ سب کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن شعوری طور پر کرنا اور پھر کچھ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی عمل کر لینا، یہ علم کو محفوظ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات علم ہمارے حافظے میں محفوظ نہیں ہوتا، بلکہ کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ عمل میں محفوظ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ علم کو حافظے کی حد تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اکثر شکایت کرتے ہیں ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی۔ جس نے عمل کر لیا گویا اس نے سب سے زیادہ اس کو یاد کر لیا۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایک رسمی سا ایک جسچر ہوتا ہے کہ جب کوئی تحفہ دے تو ہم ضرور کہتے ہیں نہیں آپ نہیں دیں، اور واپس کرنے کی کرتے ہیں، اور اس میں ایک جھجک محسوس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ مہمانوں کو تحفہ دیا اور انہوں نے اسی طرح کیا، تو جب یہ حدیث انہوں نے بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ نہیں لوٹاتے تھے، تو انہوں نے خوشی سے اس کو قبول کیا۔ اور تحفے کو خوشی سے قبول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، خواہ وہ معمولی تحفہ ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے فرائیڈے کی کلاس میں بیک سیل کی اور جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے خرید کر ایک دوسرے کو تحفہ دے دیا اور اس سے بالکل ایک ماحول بدل گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ہم خود خریدیں خود لے لیں، لیکن اگر ہم خود خریدیں، ہم کسی کو دے دیں، کوئی خریدے ہمیں دے دے، وہ ایک پورے ماحول میں ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ چیز وہی ہوتی ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن انداز سے ماحول بدل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 130 پہ آ جائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو دعیت الى ذراع او قراع لأجبت ولو اہدی الی ذراع او قراع لقبلت۔ رواہ البخاری کتاب الہبۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور مجھے بازو یا پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کر لوں۔ پڑھیے حدیث۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال لو اگر، دعیت میں بلایا گیا، دعوت دیا گیا، یعنی مجھے دعوت دی گئی، الی طرف، ذراع
ورا کہتے ہیں بازو یا دستی کو، دستی کے گوشت کی طرف، یعنی کسی نے اگر بکرے کی دستی پکائی ہوئی ہو، او قرآن یا پائے پکائے ہوں، لأجبت البتہ میں دعوت قبول کر لوں گا. عجیبو کا کیا معنی؟ قبول کرو، جواب دو، یعنی لأجبت تو میں جواب دوں گا یعنی دعوت قبول کر لوں گا. ولو اور اگر اہدیہ ہدیہ دیا گیا، الیہ مجھے، یا ہدیہ بھیجا گیا مجھے، ذراعن بازو کا، او قراعن یا پائے کا، لقبلت البتہ میں ضرور قبول کر لوں گا اس کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تحفہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہو، بہت قیمتی چیز ہو، بہت ایکسپینسو ہو تو اسی کو قبول کرنا چاہیے. تحفہ خواہ کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے اور دینے والے کو آنر بخشنا چاہیے. اور اس سے جو حدیث کا پہلا حصہ ہے اس میں دعوت کا ذکر ہے اور دوسرے میں تحفے کا ذکر ہے. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دعوت کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا اہتمام ہو. بعض اوقات انسان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، افورڈ نہیں کر سکتا کسی اعتبار سے. تو اس صورت میں جو بھی میسر ہو، جو بھی مہیا ہو، اسے آفر کر دینا چاہیے. ہم بعض اوقات شرماتے رہتے ہیں، یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی کھلانے کی چیز ہے. ضروری نہیں کہ کوئی بہت اچھی چیز ہو تو وہی کھلانے کی ہے. بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے وہ نیت اور ارادہ اور مقصد جو اس کے پیچھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی دوسرے کو معمولی چیز سے بہت فائدہ پہنچے. اور ہمارے کلچر میں تو پائے پکانا اور پائے کا تحفہ بھیجنا ایک بڑی بات ہے، اور شاید اس کی اصل یہی ہو، اوریجنلی وہیں سے ہی یہ چیز چلی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ تحفہ تھا یا آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن یہاں سمبولکلی بھی اگر اس بات کو لیں کہ چھوٹی سی چیز پر بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، نہ دینے والے کو اور نہ ہی قبول کرنے والے کو، دونوں طرف سے اس کا استقبال ہونا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. There was this friend of mine اس کو بہت ہی شوق تھا کہ اس کو لوگ گفٹس وغیرہ دیں. She enjoyed it, she liked it very much. تو ایک مرتبہ اس کے میں گھر تھی اور سب لڑکیاں وغیرہ اس کے لیے گفٹس وغیرہ لائی ہوئی تھی. تو کچھ گفٹس تھے they weren't like that good. تو she said کہ it's the thought that counts. And it really struck me کہ واقعی it's the thought that counts کہ اس شخص نے کچھ سوچا کہ آپ کو وہ گفٹ دے، نہیں کہ اس چیز پر جائیں آپ کہ وہ ہے کیا. یعنی بنیادی چیز اور مقصد کیا ہے کہ یہ احساس دلانا ایک دوسرے کو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کیئر کرتے ہیں، ہم تمہارے بارے میں سوچتے ہیں، یا اس خود غرضی کو ختم کرنا جو عام طور پر پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں، خصوصاً جب کسی کے پاس کچھ مال آتا ہے یا زیادہ اس کو ملنے لگتا ہے تو اس کی ہرس اسی اعتبار سے بڑھنے لگتی ہے. تو اس ہرس کو اور بخل کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ بہت پرتکلف کھانے جو ہے نا وہ انسان پکانے میں تھکتا بھی ہے اور اس سے وہ خوشی نہیں آتی جو ایک سادہ اور معمولی اور باقی کھانے کے قابل جو کھانا ہوتا ہے اور جو انسان کو فائدہ دے اس سے آتی، اور اس میں بے تکلفی بھی زیادہ ہوتی. جب آپ کسی کو بہت پرتکلف کھانے پہ بلاتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، جو آنے والا ہوتا ہے وہ بھی تکلف میں پڑ جاتا ہے، اس کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. لیکن جب آپ بہت کھلے دل سے چاہے معمولی چیز ہو خوشی سے دوسرے کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، دوسرا بھی بے فکر ہو کے بے تکلف ہو کے کھانا شروع کر دیتا ہے. پکا تو انسان کچھ بھی سکتا ہے لیکن مجبور نہ کسی کو کرے. ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو کوئی چیز نہ کھانی ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک چیز بہت مشکل سے بہت محنت کر کے پکاتے ہیں اور دوسرے کے لیے وہ قابل استعمال نہیں ہو سکتی. اب ہم پکا لیتے ہیں، بعض اوقات پھر اتنا اصرار کرتے ہیں کہ دوسرا تکلیف میں آ جاتا ہے. اور جہاں تک پائے وغیرہ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو تلقین کی تھی کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ بھیجنے میں برا نہ مانے، خواہ وہ بکری کا کھوری کیوں نہ ہو. یعنی اس کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے.
ترمذی کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو رد نہیں کرنا چاہیے: تکیہ، تیل اور دودھ. تینوں ضرورت کی چیزیں ہیں نا. ایک صحابی تھے ظاہر، وہ بدو تھے، دیہات میں رہتے تھے. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آتے تو وہ گاؤں کی چیزیں لے کر آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوٹتے یعنی ظاہر واپس جاتے تو انہیں شہر کی چیزیں ساتھ دے کر بھیجتے. 2 طرفہ خوشی کا موقع، کیونکہ آپ جس علاقے یا شہر میں رہتے ہو وہاں کی چیزیں آپ کے لیے معمولی ہو جاتی ہیں، چاہے کسی شہر میں ہو یا کسی گاؤں میں ہو، اور جب وہ دوسری جگہ لے جائی جاتی ہیں تو وہاں بہت قیمتی ہو جاتی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، خواہ وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو. تو اس اصول پر بھی عمل کرتے ہوئے بعض اوقات سامان کس لیے ہم لوگوں کا زیادہ ہو جاتا ہے، صرف ایک علاقے کی چیزیں دوسرے میں لے جانے سے اور دوسرے کے پہلے. آپ لوگ جب بھی ٹریول کرتے ہوں گے تو ہمیشہ سامان کا مسئلہ ہوتا ہے. حالانکہ وہ چیزیں جہاں آپ لے جاتے ہیں وہاں بھی مل جاتی ہیں، اور جو لے کر آتے ہیں وہ یہاں بھی مل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو اٹھانے کی خوشی اور لے جانے کی اور تردد کرنے کی، وہ ایک عجیب ہی اس میں لذت ہے. اسی لیے ہمیشہ لدے ہوئے جاتے ہیں اور لدے ہوئے آتے ہیں. تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ آپ دوسروں کی کیئر کرتے ہیں، آپ نے دوسروں کو یاد رکھا. تو ایک شہر یا ایک علاقے سے دوسرے میں لے جانا اور وہاں سے پلٹانا یا ایکسچینج کرنا چیزوں کا، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سے پہلے اگر آپ مصیبت کے مارے یہ کام کرتے رہیں تو آئندہ سے آپ اس کو خوشی کے ساتھ سنت سمجھ کے کریں، تاکہ وہ کام بھی ہو جائے اور اجر اور ثواب بھی محفوظ ہو. مقصد اگر سامنے ہو تو وہی کام جو ہے اس کا اثر بدل جاتا ہے. دیکھیے ہر چیز حدود کے اندر اور نارمل طریقے سے ہی اچھی لگتی. اب اگر کوئی آپ کو ایسے گفٹ دے رہا ہے اور دیتا ہی چلا جا رہا ہے جو کہ ایک مشکوک عمل لگتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے براہ راست بات کر لینی چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کا سورس حرام ہے اور وہ حرام سے چیز لا کر آپ کو دے رہا ہے، تو آپ کو پھر ڈسکریج بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ پیچھے تک جائے. کیونکہ تحفہ محبت بڑھاتا ہے، اور جس سے آپ کی محبت ہے اس کے ساتھ بے تکلفی اتنی تو ضرور ہونی چاہیے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو پھر آپ اس کو بتا بھی سکیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبته کالعائد فی قیئه رواہ البخاری کتاب الہبۃ. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی قے کا چاٹنے والا. پڑھیے. لفظی ترجمہ. ان ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، قال کہا، قال النبی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، العائد لوٹنے والا، عاد یعود عودن سے، فی ہبتہ اپنے تحفے میں یعنی تحفہ واپس لینے والا، کالعائدی مانند لوٹنے والے کے ہے، فی قیئہ اپنی قے میں، یعنی جیسے کوئی شخص قے نکال کے واپس منہ میں ڈال لے تو یہ اسی طرح کا عمل کیا ہے، تحفہ دے کر پھر اس کو واپس اپنے پاس دوبارہ لے لے. یعنی کتنی شدید بات ہے. یہ عمل جو ہے قے واپس چاٹنے کا اتنا کریہ ہے کہ جس کے تصور سے بھی گھن آتی. تو اس مثال سے بات سمجھائی گئی کہ جو شخص چیز دے کے واپس مانگتا ہے وہ اسی طرح کا مکروہ عمل کرتا ہے، انتہائی ناپسندیدہ کام کرتا ہے، اور یہ انتہائی انسانیت سے، عقل سے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. عام طور پر یہ کب ہوتا ہے؟ جب ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے درمیان ناراضگی ہو، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اگر ناراضگی ہو تو اس ناراضگی کو دور کرنے کے اسباب اختیار کیے جائیں. ناراضگی کے موقع پر کچھ دے دلا کے صلح کر لی جائے، سلام کیا جائے، ہاتھ ملایا جائے،
تحفے دیے جائیں تاکہ ناراضگی ختم ہو جائے، نہ کہ الٹا اس کو اور زیادہ شدید کیا جائے اور بڑھایا جائے. اور اس کا بڑھانا کیا ہے کہ دی ہوئی چیزوں کو واپس مانگنا، یا کوئی واپس کرے تو اس کو خوشی سے لے لینا. تو یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی تحفہ دیا اور پھر اس شخص نے وہ تحفہ دوبارہ آپ ہی کو دے دیا تو یہ کیسا عمل ہے؟ اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کسی کو تحفہ دیا، اس نے آگے کسی کو دیا، اس نے کسی اور کو دیا، اور ہوتے ہوتے وہ واپس آپ کے پاس آ گئے. اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی دلیل ہمیں سنت سے ملتی ہے کہ صحابہ کرام میں بعض اوقات ایسا عمل ہوتا تھا کہ ایک شخص دوسرے کو گفٹ دیتا اور وہ دوسرے کو دے دیتا، وہ آگے دے دیتا اور وہ دینے والے پر ہی پلٹ آتا. اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا. اب یہ دینے والے پر اگر ایک پورا چکر کاٹ کے واپس آ گیا تو یہ شخص چاہے تو خود استعمال کر لے اور چاہے تو آگے دے دے. اس نے مانگا نہیں، یہ خود نہیں پلٹا اس کی طرف بلکہ پلٹایا گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کو دیا اور وہ بھول گیا کہ آپ نے دیا تھا، اور جب کوئی اور موقع آیا تو اس نے جب تحفے دینے چاہے تو جو آپ نے دیا تھا وہ دوبارہ آپ کے حصے میں آ گیا، کیونکہ اس نے اس کے مائنڈ میں، بیک اپ مائنڈ یا اس کے کانشیس میں انکانشیسلی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اس تحفے کے لائق ہیں، لہذا اس نے پلٹا دیا. ایسے میں اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اس نے بھول کے آپ کو پلٹایا ہے تو اسے احساس نہ دلائیں، لے لیں. اب ایک اور صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ نے کچھ دیا، اس کے پاس لوٹانے کے لیے کچھ نہیں، وہ بھی کچھ دینا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو تحفہ قبول کیا، اب آپ اس کو میری طرف سے تحفہ لے لیں. تو ایسی صورت میں اس کا دل رکھنے کے لیے لیا جا سکتا ہے. یہاں جس چیز کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو چیز دے، پھر کوئی ناراضگی ہو یا پھر اس کا دل چھوٹا ہونے لگے، جیسے بچوں کا عام طور پہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی کو کوئی چیز دے دیتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد لڑائی ہوتی تھی، پھر کہتے میری چیز نکالو. کبھی سنا دیکھا یہ نکالو میری چیز. تو جو بڑے لوگ بچوں کی طرح لڑتے ہیں، کئی بڑے ہو کر بھی بڑے نہیں ہوتے، وہ بڑے ہو کر بھی بچے رہتے ہیں. تو جو بچوں کی طرح لڑتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں نکالو میری چیز، واپس دو مجھے وہ جو میں نے فلاں فلاں چیز دی تھی تمہیں، تو اس صورت میں ایسی اگر کوئی صورت ہے تو وہ سخت ناپسندیدہ ہے. مثلاً اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اچھے وقت میں کوئی تحفہ دیا اور پھر بعد میں حالات خراب ہو گئے، تو قرآن کا حکم کیا ہے؟ اگر تم نے ان کو قنطار مال بھی دے رکھا ہو تو اس کو واپس نہ لو، الا یہ کہ اگر خلا کا معاملہ ہے اور عورت اپنے لیے طلاق خریدنا چاہتی ہے تو پھر اس صورت میں اگر وہ اس ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ وہ واپس کرتی ہے کہ وہ اس کو دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لے تو اس کی اجازت قرآن سے ملتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے حق مہر دیا، کوئی گولڈ دیا یا پیسے دیے، اب کچھ عرصے کے بعد شوہر کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا ضرورتاً بیوی سے واپس لینے کی ضرورت پیش آئی تو وہ بطور قرض لے سکتا ہے کہ وہ تم اتنے عرصے کے لیے مجھے دے دو اور میں تم کو اتنے عرصے میں واپس لوٹا دوں گا. اب چونکہ یہ بیوی کی ملکیت ہے، بیوی چاہے تو دے، نہ چاہے تو نہ دے. ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر شوہر نے کچھ دیا اور بیوی پھر اپنی خوشی سے اس کو شوہر پر خرچ کرتی ہے یا اس کو لوٹا دیتی ہے اور شوہر لے لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اس کی کیا دلیل؟ ہنی ام مریا، کہ اگر بیوی خوش دلی سے اس کو معاف کر دے تو اس کو خوش دلی سے استعمال کر لو، تو ایسی صورت میں اجازت ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں جس چیز کی ممانعت ہے وہ کیا ہے؟ دراصل ناراضگی اور فساد. بعض اوقات انگیجمنٹ وغیرہ ہوتی ہے اور اس میں بہت ایکسپینسو گفٹس بھی دیے جاتے ہیں، اور پھر کسی وجہ سے اگر انگیجمنٹ باقی نہیں رہتی تو گفٹس لوٹا دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اگر لوٹائے نہ جائیں تو بہت اصرار سے مانگے بھی جاتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ حتمی بات تو نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر عمومی طور پر اس اصول کو سامنے رکھیں کہ گفٹ دے کر واپس نہ لیا جائے تو واپسی کی بات نہیں بنتی. لیکن چونکہ یہ ایک خاص مقصد کے تحت گفٹ دیا گیا تھا
اور اگر وہ مقصد ہی باقی نہیں رہا تو پھر اس ایکسپینسو گفٹ پر حق بھی نہیں رہتا. ایک گفٹ وہ ہوتا ہے نا کہ جو محض گفٹ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو ایک خاص موقع کی مناسبت سے ایک عہد کی پختگی کے نشانی، اس کو نشانی عام طور پہ کہتے ہیں. یہ گفٹ نہیں ہوتا، یہ نشانی ہوتی ہے. تو اس میں شاید گنجائش نکلتی ہو کہ پھر وہ اگر آگے نہیں ساتھ چلنا تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے وہ نشانیاں واپس کر دیں، کیونکہ وہ ہونے والے شوہر کی طرف سے ایک نشانی تھی، ایک سمبولک گفٹ تھا. اب چونکہ وہ اس کے ساتھ آئندہ نکاح میں نہیں آنے والی اور اس کا کوئی تعلق آپس میں کسی قسم کا باقی نہیں رہے گا، تو ایسی چیزیں بھی پھر بہتر ہے کہ واپس ہی چلی جائیں. لیکن اگر کوئی اس کو استعمال کر چکا ہے یا وہ اب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر دینے والے کو، یعنی جس کی وہ چیزیں تھی، اس کو واپس لیتے ہوئے بہت شدید اصرار بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپس میں باہم افہام تفہیم سے ہی معاملہ حل ہو جائے تو بہتر ہے. اور اس کا اصل حل تو یہ ہے کہ ہر چیز اعتدال میں کی جائے، منگنیوں کو شادیوں کے پیرالل نہ کر لیا جائے. کیونکہ افسوس یہ کہ ہم مسلمانوں کے اندر اب ایسی بدعات رواج پا چکی ہیں اور ایسی چیزیں اتنی اہم ہو گئی ہیں کہ جن کا دین میں کوئی کانسیپٹ نہیں. ٹھیک ہے کہ بات پکی ہونے کے موقع پر ہدایہ کا ایکسچینج کر لیا جائے، لیکن وہ بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو ایک دوسرے پر بوجھ بن جائے یا محض رسم دنیا ہی ہو. اس میں چھوٹی موٹی چیزوں کے بھی ایکسچینج ہو سکتا ہے. یعنی کیا ضروری ہے کہ اس موقع پر ہیرے کی انگوٹھی دی جائے جو بعد میں وبال جان بن جائے. عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعطی عطاء فوجد فلیجز به فإن لم یجد فلیثن به فمن اثنى به فقد شکرہ ومن کتمہ فقد کفرہ. رواہ ابی داود کتاب الادب. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کا بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بدلہ دے. اگر بدلہ نہ دے سکے تو تعریف کرے. جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی. عربی پڑھیے. عن جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جو کوئی، اعطیا دیا جائے، عطاء کوئی دینے کی چیز یعنی بخشش، عطیہ تحفہ، فوجد پھر وہ پائے یعنی اس کے پاس کچھ ہے، فلیجز بہ پس چاہیے کہ بدلہ دے ساتھ اس کے، کس کے؟ جو اس کے پاس ہے، یعنی لوٹائے اس کو کسی طرح. یعنی جسے کوئی چیز ملی اور وہ اپنے پاس کچھ اور پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کو بھی کچھ دے. فإن لم یجد پھر اگر وہ نہ پائے، یعنی جس نے تحفہ لیا اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ایسے شخص کو تحفہ دیتے ہیں جس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اب وہ کیا کرے؟ ایسے میں وہ بہت برڈن فیل کرتا ہے نا کہ مجھے اتنا قیمتی تحفہ ملا، اب میں کیا کروں، میں تو لوٹا نہیں سکتا، دے نہیں سکتا. تو ایسی صورتحال کا بھی حل بتایا گیا. فإن لم یجد اگر وہ نہ پائے، فلیثن بہ پس چاہیے کہ تعریف کرے اس کی، کس کی؟ تحفہ دینے والے کی، تحفہ لانے والے کی تعریف کرے. کہاں؟ اس کے سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی. یعنی اس کا دل کسی طرح خوش کرے، اس کی قدردانی کرے، اس کا اظہار کرے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے. فمن اسنا بھی
تو جس نے اس کی تعریف کر دی فقد شکرہ، تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، شکریہ کر دیا. یعنی تعریف کرنا بھی دراصل کیا ہے؟ تھینک فل ہونا. ومن کتمہ، اور جس نے اس کو چھپا دیا. کس کو؟ اس کے نیک عمل کو، اس کی خیر اور بھلائی کو، اس کے احسان کو. فقد کفرہ، پس تحقیق اس نے اس کی ناشکری کی. رواہ ابی داؤد، ابو داؤد نے اس کو کتاب الادب میں روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی کی شکل میں ہونا چاہیے. اب وہ احسان کس طرح کا ہو؟ ضروری نہیں کہ چیز کے اعتبار سے برابر کا ہو. یعنی بعض اوقات کوئی شخص آپ کو کوئی مادی چیز دے کے، کوئی مٹیریل دے کر آپ پر احسان کرتا ہے. آپ کے پاس جواباً مٹیریل نہیں ہے، آپ نہیں دے سکتے. اب دو چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ پھر آپ کچھ بھی نہ کریں اور یہ سوچے کہ میں تو کچھ دے نہیں سکتا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ زبان سے بدلہ دیں. اور زبان سے بدلہ کیا ہے؟ تعریف کرنا. یہاں اس بات کی بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ محض کسی کی تعریف کرنا برا نہیں ہوتا، تعریف کی جا سکتی. وہ ایک حدیث ہے نا جس میں تعریف کرنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. تو بعض لوگ اس کو بہت ریجڈلی فالو کرتے ہیں اور کسی کی اچھائی اور کسی کی بھلائی اور کسی کی خیر کا کہیں کوئی ذکر نہیں کرتے، اور اگر کوئی اور کر رہا اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ نہیں، تعریفیں کر کے بگاڑنا نہیں چاہیے کسی کو، اور تعریف بالکل منع ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ بخاری پڑھیں اس میں بھی کتاب الادب میں، تو آپ کو بہت اچھی طرح بات واضح ہو جائے گی کہ کس تعریف سے منع کیا گیا، کتنی تعریف سے منع کیا گیا، کس موقع کی تعریف سے منع کیا گیا. وہاں جس تعریف سے منع کیا گیا ہے وہ خوشامد ہے، مبالغہ آرائی ہے. اور ایسے موقع کی تعریف کہ جس میں انسان کے اندر تکبر پیدا ہو یا اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو. مثلا آپ اپنے بچے کو اچھے کام پر اپریشیٹ کرتے ہیں، اس سے اس کو انکریجمنٹ ملتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، مزید کام میں آگے بڑھتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. اور بعض اوقات آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہاں تعریف کی تو یہ بگڑ جائے گا، تو اس موقع پر آپ تعریف کو کیا کرتے ہیں؟ روک لیتے ہیں. تو موقع کی مناسبت اور ضرورت کے تحت کسی بھی کام کا کرنا ناجائز نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ کہ جھوٹی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے. یہاں جس تعریف کی بات ہے وہ دل سے کی ہوئی تعریف ہے، شکر گزاری کے الفاظ ہیں. یعنی یہ جو آگے کی بات ہے نا اس حدیث کی، وہ اس تعریف کے مقصد کو بھی واضح کر رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ شکر گزاری، تھینک فل ہونا. اور یہ انتہائی اہم ہے. جب ہم دوسروں کے شکر گزار نہیں ہوتے یا ان کے احسان کو مانتے نہیں، زبان سے اس کا اقرار ہی نہیں کرتے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے دل میں جگہ نہیں بنتی. یعنی کسی نے آپ پر احسان کیا اور آپ نے مڑ کے ذکر ہی نہیں کیا. بعض اوقات آپ اس کے سامنے نہیں بھی کہہ سکتے، ایسا موقع ہوتا ہے آپ کو شرم آتی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے. تو آپ کے پاس بہت سے اور موقع ہو سکتے ہیں جہاں اس کی غیر حاضری میں، اس کی غیر موجودگی میں، اس کے جاننے والے، اس کے چاہنے والوں کے سامنے اس کی تعریف کریں. تو یہ بھی ایک انداز ہے شکر گزار ہونے کا. تو کسی کے تحفے کی قدردانی بے حد ضروری ہے، خواہ وہ معمولی تحفہ ہو، خواہ آپ قدردانی جواباً تحفہ دے کے کریں یا اچھے الفاظ ادا کر کے کریں، شکریہ ادا کر کے کریں. اگر قدردانی نہ کی جائے تو تحفہ دینے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، وہ محبت تو نہیں بڑھتی نا. پھر اصل میں ہمارے پاس چیزیں آ بہت گئی ہیں، اس لیے بھی ہم ناقدرے ہو گئے. چوائس بہت بڑھ گئی، سلیکشن بڑی زبردست ہو گئی، لہٰذا کوئی معمولی چیز تو ہم کو پسند ہی نہیں آتی. لہٰذا کوئی کچھ بھی ہم پر احسان کرے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ احسان ہوا، اسے ہم الٹا بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. تو اگر ہم تحفے کا مطلب یاد رکھیں تو پھر سلیکشن بھی تحفے کی ویسے ہی ہوگی اور دینے کا انداز بھی ویسا ہوگا اور واقعی وہ محبت بڑھانے والا بھی ہوگا. کیونکہ ہمیں تحفے کا مطلب ہی یاد نہیں رہتا، لہٰذا ہم صرف اس کو ایک خانہ پوری کرتے ہیں
کیا مجبوری ہے دینا ہے لہذا جو بھی آئے ہاتھ میں دے ڈالو. اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تحفہ ضروری نہیں کہ مادی شکل میں ہو بلکہ غیر مادی چیزوں کا بھی تحفہ ہو سکتا ہے جس میں اچھے الفاظ، تعریف اور شکریہ کے الفاظ ہیں. اسی طرح علم کا تحفہ بھی تحفہ کہلاتا ہے، یعنی کسی کو علم سکھانا جو ہے وہ بھی تحفہ ہے. گویا کسی کی تربیت کرنا، اسے مینرز سکھانا، اس کو اچھی بات بتانا، یہ بھی ایک تحفہ ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابن عباس کا طرز عمل. ابن عباس کون تھے؟ مفسر قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ قال لرجل الا اتحفک بحدیث تفرح بها. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث کا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ ایک حدیث کا تحفہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ. اب یہاں لفظ اتحف کا آیا ہے جس کا معنی ہی تحفہ ہے، اور تفرح بہا کا معنی کیا ہے کہ تحفہ ہوتا ہی کس لیے ہے؟ خوش کرنے کے لیے. کیونکہ بعض لوگوں کو مادی چیزوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی. ہر شخص کی چوائس فرق ہوتی ہے نا. کسی شخص کو چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کسی کی دلچسپی علم سے ہوتی ہے. کسی کو کتاب اچھی لگتی ہے، کسی کو کپڑے اچھے لگتے ہیں، کسی کو کھانے کی چیز اچھی لگتی ہے. تو ہر شخص کی چوائس فرق ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے آپ قریب رہتے ہیں ان کا آپ کو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے. تو چونکہ تحفے کا مقصد دوسرے کو خوش کرنا، لہذا سلیکشن کے وقت یہ بے حد ضروری ہے کہ انسان اس مقصد کو پورا کرنے والی چیز لے یا دے. لے سے مراد بازار سے یا جہاں سے بھی لے رہا، اور دے سے مراد جس کو دینا ہے. تو اس میں حضرت ابن عباس جس کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو پتا ہوگا کہ یہ شخص علم کا حریص ہے. اسے کہتے ہیں کیا ایک حدیث کا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے؟ قال بلا، کہنے لگا کیوں نہیں، ضرور. قال، ابن عباس نے کہا، اقرأ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرو. وعلمھا اہلک، اور اسے اپنے اہل و عیال کو سکھاؤ، اس کو بھی تعلیم دو، وہ بھی پڑھیں. وجمیع ولدک، اور اپنی ساری اولاد کو، سب بچوں کو بھی سکھاؤ. وصبیان بیتک، اور اپنے گھر کے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اور ہو سکتا ہے اولاد کی اولاد ہو یا اور گھر میں بھائیوں کے بچے یا ادھر ادھر کی ایکسٹینڈڈ فیملی اور وہ ساری برادری کا، ان کو بھی سکھاؤ. وجیرانک، ہمسایوں کو بھی سکھاؤ. فإنها المنجیۃ، کیونکہ وہ نجات دلانے والی ہے، بچانے والی ہے. والمجادلۃ، اور جھگڑنے والی ہے. تو جادلو او تخاصمو، جو جھگڑا کرے گی، یوم القیامت، قیامت کے دن، عند ربہا، اپنے رب کے پاس، لقارئہا، اس کے پڑھنے والے کے لیے. سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑے گی کہ یا رب اس شخص کو بخش دو، کیونکہ یہ سورت کو پڑھا کرتا تھا. اور عذاب قبر سے بھی بچانے والی ہے، آگ سے بچانے والی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ کس قسم کا تحفہ تھا؟ علم کا تحفہ. تو بعض اوقات آپ کسی کو مال کا تحفہ دیتے ہیں، بعض اوقات تعریف کا تحفہ دیتے ہیں، شکریہ کے الفاظ کا تحفہ دیتے ہیں، علم کا تحفہ دیتے ہیں، کوئی اچھی بات کسی کو سکھاتے ہیں، لیکن مقصد وہی ہے کہ دوسرا خوش ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ابن عباس صرف یہ نہیں کہتے کہ اچھا یہ لو تحفہ اور یہ سورت پڑھ لو، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کا انداز بھی یہاں پتہ چلتا ہے کس قدر حریص تھے علم کو پھیلانے کے. ڈیٹیل میں بتاتے ہیں اس کو خود پڑھو، اپنی بیوی کو سکھاؤ. علمھا اہلک، اہل سے مراد یہاں بیوی. اور جمیع ولدک، سارے بچوں کو، یہ نہیں کہا ولدک، کہا سارے بچوں کو. وہ صبیان بیتک، گھر کے سارے بچوں کو. وہ جیرانک، ہمسایوں کو بھی. بچے کو کون کوئی جاہل رہے گا؟ کوئی بھی نہیں رہے گا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی، اور وہ یہ ہے کہ تحفہ جس کو دیا جا رہا ہو وہ اسے خود بھی استعمال کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے
کہ مثلاً گھر میں کسی ایک شخص کو تحفہ مل رہا ہے, کوئی تحفہ لایا, کوئی کھانے کی چیز لایا کچھ. اب کیا ہے, کوئی مثلا بیمار ہے اس کے لیے کوئی تحفہ آتا ہے یا کسی مناسبت سے, تو اب کیا ہوتا ہے, وہ اگر اس کو لے کر صرف اپنے لیے خاص کر لے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے, جو آس پاس والے ہیں ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے. تو ہونا کیا چاہیے, کوئی گفٹ آئے اسے کھولے اور اگر دوسروں کو آفر کر سکتے کریں. مثلاً کسی نے پرفیوم دیا آپ کو, کھولے اس کو اور سب پہ چھڑک دیں, سب خوش ہو جائیں گے. تو یہاں بھی اگر کوئی علم کی بات پتہ چلی تو آگے شیئر کریں, وہ بھی خوش ہو جائیں گے. تو ان خوشیوں کو بانٹنا چاہیے, زندگی کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کسی کی خدمت کر کے بھی خدمت کا تحفہ بھی دے سکتے ہیں, کمپنی دے سکتے ہیں. اصل میں اسلام مزاج یہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لو بھی اور دو بھی, لو تاکہ دو, ویسے نہیں دیتے ہو تو اس طرح دو, کیونکہ جب تک انسان دیتا نہیں, بخل ختم نہیں ہوتا, اس وقت تک دل کھلتا نہیں, اور جب دل کھلتا نہیں, دل بڑا نہیں ہوتا, تو تعلقات اچھے ہو ہی نہیں سکتے. When we were just discussing about Ibn Abbas radiallahu anhu, his tradition that he went to a person and said, should I not give you a gift of hadith? So I was remembering this previous Ramadan, what we did was with our neighbors who were non-Muslims, we gave them all gifts. Like we wrapped a few things up and then we wrote their name and whatever, and we said this is the Eid gifts for you and whatnot. I remember one of our neighbors is a Jehovah's Witness, a very strict Jehovah's Witness. They didn't accept the gift, and they said that in our religion we don't accept gifts from other people. And just going through that tradition of Ibn Abbas, I just realized how important it is to give gifts, because this is the way you communicate with other people. And it's a way that you can teach other people. Like, for example, that gentleman, he refused to accept that gift. So I was thinking, there's no other way I can teach him about Islam, because he won't accept anything from me. So in that sense, we have to be open. بات ہوئی تھی نان مسلمز کو تحفہ دینے کی, اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف مسلمز کو ہی نہیں, نان مسلمز کو بھی تحفے دیا کرتے تھے. بہقی کی روایت ہے, الادب المفرد میں ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہ ذبحت لہ شاۃ, ان کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی. فجعل یقول لغلامہ, تو اپنے غلام سے کہتے رہے, بار بار کہتے رہے, اہدیت لجارنا الیہودی, اہدیت لجارنا الیہودی, کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو تحفہ بھیجا ہے, ہمارے یہودی پڑوسی کو تحفہ دیا ہے. یعنی گھر میں جیسے عام طور پر کوئی چیز آتی ہے تو ہمسایوں کا حق کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی شیئر کی جائے. اب بعض اوقات ہمسائے نان مسلم ہوتے ہیں, تو عبداللہ ابن عمر کا طرز عمل کیا ہے, بکری ذبح ہو رہی اور کسی کی فکر نہیں, بار بار کہہ رہے ہیں وہ یہودی ہمسائے کو دی کہ نہیں دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کو آگے پہنچانے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ نان مسلمز کو بھی ہدیے دیں. اور پھر انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا, ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ, کہ جبریل مسلسل مجھے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتے رہے, تاکید کرتے رہے, یہاں تک کہ میں سمجھا کہ اب عنقریب وہ اس کو وارث بھی بنا دیں گے, کہ وہ وارث بن جائے گا ہمارے مال کا. اتنی زیادہ تاکید کہ اس کو دو. لیکن عام طور پر جو ہدیے دیے جاتے ہیں نان مسلمز کو, وہ ان کے جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں یا ان کے خاص مواقع ہوتے ہیں ان کے اوپر دیے جاتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو ایسے مذہبی مواقع ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کانسیپٹ درست نہیں, تو ان میں شریک نہیں ہونا چاہیے. ہاں, آپ اپنے مواقع کے اعتبار سے ان کو دے سکتے ہیں, جیسے ابھی رمضان کی بات ہوئی تھی یا عید کی بات ہے, یا کسی اور موقع پر, یا عام حالات میں بھی موقع نہ بھی ہو تو آپ گفٹ بھیج سکتے ہیں. لیکن ایسی چیزیں جو سراسر اصول کے خلاف ہوں, ان کو اپریشیٹ کرنا اور انکریج کرنا درست نہیں. تو ہدیہ جو ہے رشتہ داروں کو, گھر کے افراد کو, دوستوں کو, اور اس کے علاوہ ہمسایوں کو
اور ہمسایوں میں سے نان مسلمز کو بھی دیا جا سکتا ہے اور دینا چاہیے. اب اگر آپ کے پاس ایک چیز ہو اور ہمسائے دو ہوں یا زیادہ ہوں تو کیا کیا جائے؟ ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی جارین، میرے دو پڑوسی ہیں، فإلی ایہما اہدی، میں ان میں سے کس کو تحفہ بھیجوں؟ قال الی اقربہما منک بابا، اس کو جس کا دروازہ تم سے قریب تر ہو، جس کا ڈور کلوزسٹ ہے، اس کو دو، یعنی جو فاصلے میں کم ہے اس کا حق زیادہ ہے. نان مسلمز کو جہاں تک تحفہ دینے کی بات ہے تو ضروری نہیں کہ وہ صرف اہل کتاب ہوں، وہ مشرک بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی دین میں، حتیٰ کہ ان کو کوئی دین نہ بھی ہو اس کو بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک ریشمی کپڑے کا جوڑا بیچ رہا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جوڑا خرید لیجئے اور جمعے کے دن اور باہر کے لوگ جب آپ کے پاس آئیں اس وقت پہنا کیجئے. یعنی خصوصی مواقع کی مناسبت سے آپ زیادہ قیمتی جوڑا ہے تو اس وقت پہنا کریں. آپ نے فرمایا یہ تو وہ پہنے گا جو آخرت میں بے نصیب ہے، یعنی مردوں کے لیے ریشمی لباس درست نہیں، اور اگر وہ دنیا میں پہنتے ہیں تو آخرت میں محروم رہیں گے. پھر ایسا ہوا کہ ایسے ہی کپڑے کے کئی جوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر کو بھیجا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے کیوں کر پہنوں؟ آپ نے تو ریشمی جوڑے کے بارے میں ایسا اور ایسا فرمایا تھا. آپ نے فرمایا میں نے یہ جوڑا تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم خود اس کو پہنو، بلکہ اس کو بیچ دو یا کسی اور کو پہنا دو، یعنی جو ریشم پہن سکتا ہے، مثلا گھر میں کوئی خاتون ہے. پھر حضرت عمر نے وہ جوڑا اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہیں تحفتاً بھیج دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو کوئی ایسا تحفہ بھی مل سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں، دینی اعتبار سے یا صحت کے اعتبار سے. مثلا اگر کوئی ڈائبیٹک ہے اور اس کو کوئی چاکلیٹ بھیج دیتا ہے تو اب آپ کو اس میں بیٹھ جائیں گے کہ اس نے کیوں بھیجی چاکلیٹ، اس کو کیا پتا کہ آپ کو کوئی بیماری. اور بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے اور انسان سے بھول ہو جاتی ہے، کوئی اور وجہ ہوتی. یا بعض اوقات انسان جب کسی کو تحفہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کو مجبوری ہوتی ہے کہ کچھ اور دینے کو نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں چلو لے جاتے ہیں، وہ نہیں اس کے بچے کھا لیں گے، وہ کسی اور کو آگے دے دے گا. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. یہ بعض اوقات آپ کسی کو ایسی چیز دے سکتے ہیں جو براہ راست اس کے کام کی نہیں بھی، لیکن وہ آگے اس کو کسی اور کو دے دے. تو اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے. مثلاً اگر آپ کو کوئی ایسا کیک بھیج دے جس کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، یا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں آپ اسی کو لوٹانے کی بجائے کسی ایسے شخص کو دیں کہ جو اس کو کھا سکتا ہے. ان چیزوں کا گفٹ جو کمپلیٹلی حرام ہے جیسے شراب ہے، تو جو دینے والا اس کو بتا دینا چاہیے کہ یہ ہم استعمال نہیں کرتے. آگے بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ شراب کے بارے میں اس کا اٹھانے والا، رکھنے والا، دینے والا، ڈھونے والا، ان سب پہ لعنت کی گئی. تو چونکہ حکم بہت سخت ہے، لہذا اس طرح کی جو صریحاً بالعین حرام ہے، یعنی کہ واضح طور پر ان کی حرمت اور شدید حرمت آئی ہے، تو ان چیزوں کو پھر آگے نہیں دینا چاہیے. مگر مشکوک چیزیں جو ہیں، کہ جیسے آپ کو کسی نے کیک دیا، آپ کو نہیں پتا کہ پوری طرح حلال ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں آپ اسے ضائع کرے، پھینکے، تو جو لوگ اس کو کھاتے ہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں. شراب کے بارے میں تو صریحاً حکم بھی ہے کہ جب شراب کی حرمت کا ذکر آیا اور ایک شخص کے پاس اسی وقت سٹاک پہنچا تھا مدینہ میں جو تجارت کیا کرتے تھے شراب کی، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اس کو اپنے نان مسلم دوستوں کو دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو ضائع کر دو. اسی وجہ سے شراب ساری کی ساری گلیوں میں بہا دی گئی تھی. ایسے ہدیے منع ہے، حرام ہے کہ جو رشوت کی قسم کے ہوں، جس کی وجہ سے انسان ناحق کسی کا مال ہتھیائے یا وہ ظلم کی شکل بن جائے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر شراب حرام چیز ہے تو نہیں آگے دے سکتے، تو سلک بھی تو مردوں کے لیے حرام ہے، تو وہ کیوں دے سکتے ہیں؟ تو بات یہ کہ سلک اٹ سیلف نہیں حرام. سلک
अपनी जात में हराम चीज नहीं है, वो हलाल है। हाँ, मर्दों के लिए हराम है, तो ऐसी सूरत में जिसके लिए हराम नहीं वो उसे इस्तेमाल कर सकता और आगे भी दे सकते। सिल्क की टाई हो, सिल्क की शर्ट हो, सिल्क के कफ हो, एनीथिंग। जैकेट में अंदर का अस्तर होता है, लाइनिंग जो होती है उसको सिल्क का लगा देते हैं, तो किसी भी फॉर्म का कोई सिल्क जो है दुरुस्त नहीं मर्दों के लिए, पहनना मना है। इसका ये मतलब नहीं कि मर्द टच भी ना करे और कारोबार ही ना करे। उन्हें अगर सिल्क का कारोबार करना पड़े, उठाएंगे, रखेंगे, इधर उधर करेंगे, तो उसकी इजाजत है। इनका सवाल यह है कि मसलन अगर आप किसी को ऐसा तोहफा दें कि आपको शक हो कि वो उसे अब्यूज करेगा, मिसयूज करेगा, किसी ऐसी जगह इस्तेमाल करेगा कि वो गुनाह का काम होगा, तो फिर तो उस सूरत में ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि मसलन अगर आप किसी को कटलरी सेट देते हैं और उसमें बहुत अच्छी किस्म की छुरी है और वो उसको मिसयूज कर ले, तो आप जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। इसमें एक और सही बुखारी की एक और दिलचस्प हदीस यहाँ लिखी हुई है, ये भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। हजरत आयशा के भांजे उर्वा कहते हैं कि लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने अपने तोहफे भेजने में हजरत आयशा की बारी देखते रहते, और इससे गर्ज ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों। क्योंकि एक मौके पर जब आपसे पूछा गया कि आपको लोगों में सबसे ज्यादा महबूब कौन है, तो आपने फरमाया आयशा। तो सवाल करने वाले ने पूछा कि फिर उसके बाद मर्दों में से कौन है, तो आपने फरमाया आयशा का बाप। तो सवाल करने वाला कहता है कि काश मैं ये सवाल न करता। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई देखें कि जो महबूब था नाम ले दिया कि हाँ फलां प्यारा है। हमारे यहाँ कोई मर्द ये इकरार नहीं करेगा कि उसे अपनी बीवी से मोहब्बत है, बल्कि वो अपनी मर्दानगी क्या समझता है कि उससे नफरत या उससे अजनबियत का इजहार करता रहे, फिर सब खुश रहते हैं कि हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा इंसान है जिसको अपनी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं। एक मेल है गिफ्ट के ऊपर, तो आपके साथ शेयर करते हैं। प्यारी उस्ताजा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। I hope you all practice what we learned in our Husn Akhlaq class. Gifts are for sure a source of increasing love amongst ourselves, if we are true Muslims who follow the Quran and the Sunnah. What usually happens after weddings and celebrations, that instead of becoming closer and bonding, some relatives and friends are driven further apart with ill feelings that sometimes last forever, over what was given as gifts for that occasion. Most of the time, for many of us, it is hard to meet what has become a norm of gift giving for certain occasions as well as relations. The poor Mamu, for example, is expected to give a gift which is more expensive than others in the family, and so on. The ones who cannot afford much then try to buy a gift which is not as costly but looks expensive. And that is when the problem starts. 13 years ago, when I and my husband returned from Hajj, a friend of mine came to visit me. She brought some sweets as well as a gift for me. After she had left, I opened the nicely wrapped box and saw a bright orange flower print, crinkled crepe material for a kameez, and a bright orange shiny satin one which was plain for a shalwar. On top of it, the material was not enough. I was literally hurt, as my friend knew my taste, and she herself was always very well dressed. The dessert she had brought would have been enough, but alhamdulillah, I didn't hold a grudge against her. She must have had good intentions, I thought, and since that day, whenever I have to give a gift, I make sure it is something that I like and I would use. This is what I have always taught my children as well, and I am happy to see that they try to follow the Sunnah. Over a year ago, when we at Al-Huda were collecting items for the earthquake victims in Pakistan, I was visiting my daughter and told her about it as well. She happily told me that she would like to donate and that I should help her put stuff in boxes. She started with the kids' cupboards and took out all the clothes that she had bought but had not used, as well as the ones she got as gifts but did not like. They were all new with tags still on. Then she got the boxed gifts that she had received but did not use. As I was helping her, I told her that she could keep some to give as gifts. She said, "Didn't you always tell us that we should give others what we like for ourselves?" I was happy to hear that and told her that that is what the Quran and Sunnah teach us, and it is for our own good. What to remember when buying gifts? Number 1, use more common sense, and you will have to use less money. Number 2, don't look for gifts that look expensive but are cheap. It does not always work. Number 3, never give with an intention of getting back, and that too better, as what we give always seems better than what others give back. Just as we are supposed to forgive and forget, we should give and forget as well.
Gift giving is a form of sadaqah, so there should be no manni wal adha following it. Remember that if we really like for ourselves what we are giving to others, inshallah, they will like and appreciate it. Keep the persons who you are buying the gift for, likes and dislikes, status, lifestyle or personality in mind while buying the gift. Do not spend more than you can afford just to impress others. What does not please you cannot make others happy. I hope that from now on we will enjoy giving gifts and choose an appropriate one as well, and expect the ajr from Allah subhanahu wa ta'ala only, inshallah. Wassalam. गिफ्ट देने के मामले में इसराफ से बचना चाहिए. अपनी हैसियत से बढ़ के गिफ्ट नहीं देना चाहिए. सूरत बनी इसराइल में आता है, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा. शैतान अपने रब का नाशुक्रा है. तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह का हुक्म मानते हुए, किसी सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए. ऐसा काम ना करें कि जिससे न बंदे राजी और न फिर रब राजी. इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुमने अच्छा किया तो अपने ही लिए अच्छा किया. अगर तुम किसी का दिल खुश करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा भी खुश होगा. तुम किसी का भला करोगे, तुम्हारा भी होगा. तुम किसी की खैर खाही चाहोगे, तुम्हारी भी खैर होगी. तो बात यह है कि बाज़ औक़ात हम दूसरे के लिए वो नहीं चाहते जो अपने लिए चाहते हैं. नतीजा क्या होता है? हमें भी वो नहीं मिलता जो हम अपने लिए चाहते हैं. गिफ्ट्स के बारे में कुछ कोट्स भेजी, तो वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें उस पर लिखी हुई थी, क्योंकि कुरान और सुन्ना से तो आपने पढ़ लिया. कुछ और कोट्स भी आप देख लें. Generosity is giving more than you can, and pride is little than you need. You give but little when you give of your possessions. It is when you give of yourself that you truly give. If you have much, give of your wealth. If you have little, give of your heart. They who give have all. They who withhold have nothing. मुझे इतनी हैरत हो रही है कि नॉन मुस्लिम्स की कोट्स हैं, हिंदू प्रोवर्ब है, और हदीस में आता है कि हर रोज अल्लाह ताला 2 फरिश्ते मुकर्रर करते हैं और वो दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफन व आति मुमसिकन तलफन, कि अल्लाह देने वाले को और दे और रोकने वाले का अगला भी जाया कर दे. The gift of truth excels all other gifts. गिफ्ट जो है वो सिर्फ मादी चीजें नहीं, सच्चाई भी एक गिफ्ट है, किसी के साथ सच्चा होना. The greatest gift is to give your enlightenment. To share it, it has to be the greatest. Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship. What we are is God's gift. What we become is our gift to God. The greatest gift you can give another is the purity of your intention. If a person gives you time, he can give you no more precious gift. The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance. The intuitive mind is a sacred gift, and the rational mind if a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty. A book is a gift you can open again and again. A good friend is the purest of all God's gifts, for it is a love that has no exchange of payment. Every problem has a gift for you in its hands. Inna ma'al usri yusra. So be positive all times. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.